مین وکیل دوڑا, اس کے بعد آج سٹپنی بھی پنچر ہو گئی. ہم صحت کی دعا کرتے ہیں نعیم بخاری صاحب کے لیے, کیونکہ زیادہ دن بندہ جھوٹ بولے تو پھر بیمار تو ہو جاتا ہے. سچ جب ہو تو پھر انسان کھڑا رہتا ہے, اور جھوٹ زیادہ دیر اس کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. معصوم علی خان صاحب, انہوں نے بہت ہی دلچسپ جملہ بولا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بچوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے اوپر وزیر اعظم کو کیسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا. السلام علیکم ناظرین. آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ, اس میں جو 2-3 بنیادی چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے, میں نہیں بتا سکتا پیسے کہاں سے آئے, کہاں گئے. یہ بات کہی ان کے وکیل مخدوم علی خان نے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جواب دے سکتا, اگر میرے بچوں نے جھوٹ بولا تو 62(1)(f) بھی میرے پر نہیں. وہ کلوز ہے جو کسی کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے ایز ممبر نیشنل اسمبلی. ان کے وکیل نے اس بات پر بھی آرگیو کیا کہ میرے پر یہ کلوز نہیں لگتی. تیسری چیز, انہوں نے مینٹینیبلٹی بھی چیلنج کر دی. یعنی وہ حکومت جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس کو سنے کیس کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آج انہوں نے دبے لفظوں میں اس بات پر بھی اعتراض کر دیا. ابھی اس پر آرگیومنٹس جاری ہیں, دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں بھی ہے, اسپیکر نے بھی اس کو دیکھ لیا, اور پنجاب یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے, تو اس پر دلیل یہ تھی کہ اگر وہاں چل رہا ہے تو یہاں پر چلنے کی ضرورت نہیں. اس پر مزید دلائل وہ دیں گے. مجھے پتہ نہیں, میرے بچوں سے پوچھ لیں. یہ بنیادی پلی تھی آج وزیر اعظم پاکستان کے. روح خلاصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہریار افریدی صاحب ہیں, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہوں گے, اور قمر زمان کائرہ صاحب تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. سرپرائزڈ ہمارا خیال تو تھا, لیٹ می سیٹ اٹ اپ, کہ اگر کچھ ہوتا تو 9 مہینے. آج بھی مجھے وزیر کچھ بیٹھے تھے جو سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے, آپ فکر نہیں کریں, آنے دیں ذرا حسین کے لائر کو. میں کہا جی آپ 9 مہینے سے انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ اتنی بیڈ پریس, بے عزتی تو نہیں کہوں گا, لیکن کرٹیسزم لفظ اچھا چننا ہے. کاش واقعی میرا خیال تھوڑا سا سرپرائز میں بھی ہوں, حالانکہ جرنلسٹ کو عادی ہو جانا چاہیے, اس کے لیے سرپرائز سچ کی بہت بڑی خبر نہیں ہوتے. لیکن جب انہوں نے اپنی ٹیم انہوں نے چینج کی تھی, اکرم شیخ صاحب کو, سلمان بٹ کو ہٹا کے لے کے آئے مخدوم صاحب کو, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے یہ نکل آئے گا, کوئی بہت بڑی کوئی سٹوری نکلے گی, کوئی اپنے ہیٹ میں سے کبوتر نکال دیں گے. قطر کا خط, وہ تو پرانی بات ہو رہی ہے, وہ تو پچھلے وکیلوں نے نکالا تھا. میں اب روز کوئی نئی چیز اس طرح کی تھوڑی آ سکتے ہیں. ایسے تو میرا ان کے بارے میں تھا, جو نئے وکیل ہیں, بڑے بڑے نام ہیں سر, تو بڑا ان پہ پیسہ لگایا گیا ہوگا صاحب ذرا, تو یہ کچھ نہ کچھ چیز نکال کے دیں گے. تو اور میں تو آج ان کے مخدوم صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں, آپس کی بات ہے, آپس کی تو نہیں رہے گی ساری, اب لوگ سن رہے ہیں, آپس ہی رکھے, چل آپس میں رکھتے ہیں. مجھے مایوسی ہوئی ہے ان کے, لیکن میں آپ کو تو پلی کیا لے رہے ہیں سن کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پلی انہوں نے کیا لی ہے. اگر آپ اس کو ایک جنرلائزڈ پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے, وہ کیا کہنے کی کوشش, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا میاں شریف صاحب نے کیا, انویسٹمنٹ دبئی کی ہو, دبئی سے جدہ گئی ہو, دبئی سے قطر گئی ہو, قطری خط میں لکھا ہے کہ میرے پوتے کو دے دیجئے گا, حسین نواز کو, جو کچھ کیا ہے یہ دادا کا اور پوتے کا چکر, ہم اس میں نہیں ہیں. اگر آپ نے غلط بیانی پہ بھی کسی کو لینا, وہ پوتے کو پکڑیے گا, ہم نہیں ہیں. سو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا اس پورے کیس سے. کاشف اس سے آپ کو آپ نے تو بہت اس پہ شوز کیا, آپ کو یاد ہوگا, میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں, جب یہ NRO کی بات ہو رہی تھی, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, بینظیر بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب کا, جب آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس کو سن رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف تھا, ڈو یو ریممبر؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بینظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے, کہ وہ ساری کی چیزیں اگین دے ور لیڈنگ ٹو بینظیر بھٹو صاحبہ. سیم آرگومنٹ یہ کہہ تو نہیں رہے ایگزیکٹ ورڈز کہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں جی جو کچھ ہوا آپ نے کچھ پوچھنا ہے, نہیں پوچھنا تو میاں شریف صاحب ہیں, انہوں نے ساری ڈیلز کی تھی, ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے, بڑی اچھی انگریزی میں, بڑی سوفسٹیکیٹڈ انگریزی میں ایگزیکٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں مخدوم. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل اگر کرنا ہے تو جناب یہ جو یہاں زندہ ہم لوگ ہیں, ہمارا تو ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ وزیر اعظم کے ان سے تعلق نہیں ہے, بچوں نے پوچھا ہے, جھوٹ بولا ہے, نہیں بولا, آپ ان سے پوچھ لیں, حالانکہ بینگ اے فادر, آپ بھی باپ ہیں, میں بھی ہوں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے بچے جو ہیں وہ دبئی میں پراپرٹیز لے لیں, وہ لندن میں لے لیں, پناما لے لیں, آ کے لے لیں, اور میں اپنے بچوں سے پوچھوں بھی نہ کہ جناب کہ یہ مجھے بتائیں آپ نے کہاں سے پیسہ آپ کے پاس ہے, کیسے آپ نے جائیداد میں, گھر میں سر
میں اتنی ہوتی ہیں کہ بچہ جس دن پہلے دن کوئی بچہ چھوٹے سے سگریٹ بھی کہیں سے پی کے آ جائے نا 18 19 20 سال کی عمر میں تو لائی ہوتے ہیں ماں کو دور سے ایک میل سے پتہ چل جاتا ہے. میری ماں نے مرکز میں کھڑے ہو کے بھیج دیا تھا. یہ سب گھروں کی کہانی ہے, یہ صرف آپ کی نہیں, ہمارے گھر کی بھی کہانی. ہماری ماں بھی یہی کہا. ہماری ماں کیا کرتی تھی, وہ آ کے ہماری جیبیں تلاش کرتی تھی. جب ہم اپنے کالج یونیورسٹی سے جاتے تھے ان کو وہاں سے جیبوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس میں تھوڑا تمباکو اس میں سگریٹ کا ہے کہ نہیں. میں تو اتنی سمجھدار ہوتی ہیں, بچوں کے لیے ایکٹیو ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا, راتوں رات ہمارے بچوں نے پناما میں مال بنا لی, چیزیں بنا لی. کیونکہ یہ بار بار پچھلے 9 مہینے میں, مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ کو سناؤں گا وزیر اعظم صاحب کا, حسین نواز کا, پاشا صاحب کا جو ان کے سی ای او ان کے بزنس کے ہارون پاشا صاحب, سب نے یہ کہا ہمارے پاس ثبوت ہے, آنے دیں وقت, فورم آنے دیں, ہم دیں گے. کہاں ہے وہ ثبوت؟ یہ کیوں اس طرح کے بیانات پبلک کنزمپشن تھی؟ بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شاید حسین نواز کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں کہ یو ڈیفینڈ, میاں صاحب اپنے آپ کو سائڈ پہ کریں گے, وہ سارا کچھ یا میاں شریف صاحب پہ ڈالیں گے یا کہیں گے ان پہ ڈالا نہیں ہے. مجھے یہ لگا کہ جب یہ قطری خاطری سارا کچھ کیا گیا تو میاں شریف صاحب کو ہی بچانے کی کوشش ہوگی, کیونکہ یہ فیملی بزنس بھی ہو سکتا ہے, جو لنڈن کے اپارٹمنٹ یا فیملی انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. لیکن آج بڑا سرپرائزنگ تھا یہ, اور جو بات اس سے پہلے سلمان بٹ صاحب کہہ چکے ہیں, یہ سیاسی بیان تھا, گھما پھرا کے آج بھی وہی بات کی ہے مخدوم علی خان نے, جس پر کھوسا صاحب نے یہ بات کہی کورٹ میں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب پچھلے وکیل اس کو سیاسی بیان کہہ کے گئے ہیں, آپ اس کو بڑے شوگر کوٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں. سو بنیادی طور پہ جو ہم نے کہانی سنائی تھی آپ کو اسمبلی کے اندر یا قوم سے خطاب میں, وہ سارے سیاسی بیان تھا. بخاری صاحب دیکھیے, گزارش یہ ہے کاشف, پرائم منسٹر صاحب پھنسے ہوئے تو ہیں, چاہے آپ مانیں اس کو یا نہ مانیں, وہ مانیں یا نہ مانیں, یہ ملبہ تو ان کے اوپر ہے اور انہیں اپنی جان اس سے چھڑانی ہوگی, چاہے وہ وکیلوں کے آرگومنٹ کے تحت چھٹے, چاہے وہ ریکارڈ کے بلبوتے پر چھٹے. اتنا آسان ان کا نہیں ہے کہ وہ ایک خواہش کرے اور وہ پوری ہو جائے گی. میرے خیال سے جس طریقے کے سوالات ہم سن رہے ہیں اس چیف جسٹس یا ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ججز, جو حکومتی وکیل سے جو وہ سوال پوچھ رہے ہیں, وہ اس سے بھی کڑے لہجے اور تلخ لہجے میں ہیں, جس میں شاید پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ سوال پوچھے تھے. اس لیے میرے خیال سے اس کو اتنے آسانی سے اپنے گلے سے اتارنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اس ملک میں بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس ملک کے چیف جسٹس کا بیٹا ارسلان 4 بلین روپے پورے 11 مہینے میں کما لیتا ہے, گھر کے باہر بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں, اور ابا حضور کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں سر. لیکن وہ اپنے حصے کی گالیاں سن چکے نا سارے. دیکھیں میرے ساتھ قاہرہ صاحب بھی آ گئے ہیں. بخاری صاحب لیٹس بی فیئر ایک چیز کے اوپر, کہ میرا خیال ہے 5 سال جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا, وہ اپنے حصے کی سن چکے ہیں. کبھی موقع آئے گا, کبھی ایشو ہوگا تو ان کو دوبارہ ہم ہرزہ سرائی کے لیے تشریف لانے کا کہیں گے. لیکن میرا خیال ہے آپ کو کیا لگتا ہے, ارسلان نے غلط کیا, زرداری صاحب کے بھی سوئس اکاؤنٹ پر, آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کوئی جواب نہیں نہ دیا سر. جی میں نے مانا, میں نے تو آپ سے کہا کہ اتنا آسان, اتنا ایزی نہیں ہے اس سے جان چھڑانا. ہی از نیک ڈیپ انٹو اٹ. اب وہ وکلا کا آرگومنٹ کیا ہوگا, ڈاکومنٹس کی سپورٹ کیا ہوگی, اسی سے وہ نکل پائیں گے. اس میں خواہشات پر یا میرے خیال سے اس زوم میں کہ ہم وزیر اعظم ہیں, اس میں تو ان کی جان مجھے چھوٹتی نظر نہیں آتی. قاہرہ صاحب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا چیز, کیونکہ ان کا نام بھی نہیں ہے چیز سے. عدالت تو بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ جناب جواب آپ نے دینے ہیں, بچے اس وقت ینگ تھے, جو سوال پوچھ سکتے. لیکن وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے ایک پوزیشن یہ لی ہے, پایان میرا کوئی لینا دینا نہیں. کاشف 2 پہلو ہیں اس سارے مقدمے کے. ایک ہے آن گراؤنڈ سچویشن کہ وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا نام پاناما میں آیا, وزیر اعظم صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا تو ان کو اتنی وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنی ایکسپلینیشن دے کے اسپیکر کو یہ کہنا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, ریکارڈ میں رکھ لیجئے, جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے. پھر جلسوں میں کھڑے ہو کے ان ریپلائز دینا, اور اس کے بعد ان کے وکلاء کا یوں ٹرن لینا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کے وکلاء جواب دیں گے, اور پی ٹی آئی کے یا شیخ رشید صاحب کے جو وکلاء ہیں, جو بھی پٹیشنرز ہیں, میرا خیال ہے جتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں, عدالت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ کیا رہا, نہ آپ سے کوئی چھپا ہے نہ میرے ساتھ کوئی چھپا ہے. ماضی تو ایسا ہے, میرے ساتھ کیسا رہا, یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا اپنا ایک زخم ہے, اپنا ایک ماضی ہے, تکلیف ہے. لیکن توقع کرنی چاہیے کہ جو ماضی میں تھا اب مستقبل میں نہیں ہوگا, انصاف ہوگا.
توقع کرنی چاہیے. لیکن میں چھوٹا سا کیونکہ آج آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی جب یہ وزیر اعظم صاحب کا جواب آ رہا تھا انہوں نے کہا آپ آدھا سچ بولا ہے وزیر اعظم صاحب نے یا جھوٹ بولا ہے. Did he lie in the National جو Assembly? کاشف اہم بات ہے نا, So court is also looking at this distinction. ان دو میرے دوستوں کے علاوہ, آپ کے علاوہ, پاکستانی قوم میں یا دنیا میں جو لوگ اس مقدمے کو سن رہے ہیں یا اس میں انٹرسٹڈ ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے. ہماری قیادتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اخلاقی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے ٹیکنیکلی عدالت کیا فیصلہ دے گی. ہماری قیادتوں کو یہ سوچنے کی بھائی ہماری نواز شریف تو ہماری قیادت ہے نا, پاکستان کی قیادت ہے, وزیر اعظم ہے ہمارے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا جملہ استعمال کیا, ہمیں سارے لوگ ضرورت ہے جو آج ہم قومی سیاست میں یا مختلف کردار ادا کر رہے ہیں, کوئی سیاست میں ہے, کوئی عدالت میں ہے, کوئی فوج میں ہے, کوئی میڈیا میں ہے, سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے ہم کس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں, کیا کیا چیزیں, کیا کیا حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پرسپشن ہمارا کیا بلڈ ہوا ہے, اور کس اخلاقی سطح کے ساتھ ہم قوم کو لیڈ کر رہے ہیں. آج اگر ہمارا سماجی انحطاط اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے سنی تھی بہت اچھی آرگومنٹ, تو یہ کہاں کھڑے ہوتا ہوں, ہم کہاں کھڑے ہیں, کس قوم کی ہم تعمیر کر رہے ہیں, تباہ کر دیا ہے. تو یہ بڑا سیریس سوال ہے. اور آج مجھے عدالت میں ایک وکیل نے کہا, جو ینگ وکیل لڑکا جو نون کا تھا, مجھے معلوم ہے نون کا وکیل, کیونکہ انہوں نے جو ظاہر نون والوں کو بتایا ہمارا وکیل ہے, نے کہا جائے نا جی, کیسے ساری رات کو ٹی وی بیٹھے کرتے ثابت کرنے جا کے. the question is کہ اس ملک کی اکثریت کو جواب چاہیے, نہیں چاہیے تو مسلم لیگ نون کے بندے کو جواب نہیں چاہیے. ثابت کرنا تو دیکھیں نا کاشف, ثابت کیا ہوگا, کتنا ہوگا, نہیں ہوگا, ٹیکنیکلٹی میں کیا بات مائنڈ آتی ہے. سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نون کا بندہ آج یقین کر, انہوں نے کہا جاؤ نا جی میرے لیڈر تک ککھ نہیں ہے. اور کون چھپا ہوا ہے کس سے, کس کی داستان چھپی ہوئی ہے اس ملک میں, کون چھپا ہوا ہے. واپسی پہ ذرا قطر کا خط بھی, اور معاملہ کس پاس سے جائے گا ایونچولی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. افریدی صاحب, آج سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے, کیونکہ میں جب آپ کی پارٹی اور پی ٹی, میں جب عدالت جائے نا, عدالت میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پلڑا بڑا بھاری ہے. ایکچولی دے مین اٹ آلسو. آپ کو سرپرائز ہوا یہ سن کے, یا ایوری بڈی ایکسپیکٹڈ کہ کچھ نہیں ہونا ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کاشف, ہم جب چھوٹے تھے تو ایک کارٹون دو مارشل آرٹس کے, ٹی وی تھا ویسے اس ٹائم, اتنی عمر نہیں ہے, مارشل آرٹس کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, تو اس میں ایک صاحب صرف اپنی امیج کو اٹھانے کے لیے, کہ اپنی کمیونٹی میں پرومیننٹ ہونے کے لیے وہ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. تو جب مقابلہ آتا ہے تو بڑی کوشش کرتے ہیں پوزز سے شو کرنے کے لیے, لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو پہلے ہی راؤنڈ میں سرنڈر کر جاتے ہیں. ہمیں پہلے دن سے پتا تھا, ہم بارہا کہتے تھے, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے, اور خاص کر پی ایم ایل این کی جو وہ ٹیم ہے جو ان کو دفاع کرنے کے لیے ہر لیول پر موجود ہوتی ہے, وہ ہمارا آج بھی انہوں نے مذاق اڑایا. لیکن نکلا کیا کاشف؟ آج ایک سٹیٹمنٹ پہ شاید آپ نے غور کیا نہ کیا ہو, اور وہ بڑی کلیئر تھی کہ مخدوم صاحب نے, ان کے وکیل نے یہ کہا کہ شک کا فائدہ ہمیشہ کس کو ہوتا ہے؟ ایکیوزڈ کو. یعنی آج انہوں نے کیا ثابت کرنا چاہا کہ آج تو انہوں نے دلائل میں یہ ثابت کرنا تھا کہ منی ٹریل یہ ہے, یہ وہ ذرائع ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا تھا, یہ وہ ذرائع ہیں. اور یاد رکھیے پرائم منسٹر کی سپیچ پارلیمنٹ کے اندر تھاٹ آؤٹ سپیچ تھی, باقاعدہ سپیکر کو تمام وہ ڈاکومنٹس دیے گئے. مقصد یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این کا جو بھی آج سے لے کر اگلے کتنے دنوں تک ان کا جواب آئے, ایک چیز جو عام پاکستانی سے لے کر تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہ ذرائع کدھر ہیں ابھی, وہ ریسورسز کہاں ہیں, وہ منی ٹریل کہاں پہ ہے. سر یہ سنیے گا, کیا وجہ ہے کہ پولیٹیشین جب کیس ہوتا تو اس طرح کے بیان, کیونکہ ہر ایک نے کہا سب ہے, فکر نہ کر, آن دے عدالت, میں دساں گا. سنیے گا ذرا. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. ہر چیز کا جو نا ثبوت میرے پاس ہے, تو آپ جو نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں. اگر لیٹ سے کہ جو نا کل کو مجھے یہ بات
آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کوئی کورٹ اور لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز جو ہے, اور جب وقت آئے گا تو ثابت بھی کر دیں گے. جس حد تک یہ ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں ہم نے وہ اپنی وکلا کی ٹیم کو دے دی ہوئی ہیں. زبانی کلامی تو کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں نہ چلیں گی. جس حد تک کورٹ نے ہم سے مٹیریل یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس طلب کیا, انشاءاللہ تعالی ہم اس حد تک کورٹ کو وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ضرور پیش کریں گے اور کورٹ کو ہم سیٹسفائی کریں گے. ہمیں کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو بھی سر ویسے بس اب میاں صاحب کا وہ چلا نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا ہمارے پاس دستاویزات بھی موجود. انہوں نے کہا کہ سارا اگر نکالنا ہو میاں صاحب کا بھی. اچھا کاشف بات یہ ہے یہ کیا ہے, یہ پولیٹیکلی واٹ از دس میں پہلے بھی میں نے کہا اپنے نا ووٹر کو سیٹسفائی کرنے کی بات ہے, کیا ہے اس کو کس طرح ایکسپلین؟ دیکھو کاشف بڑا حیران کن بات ہے. میں تو پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ جس قوم کا وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے, وضاحت دیتے ہوئے سارے دنیا کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے, آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے, جب وہ حلف لیتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, غلط بیانی نہیں کروں گا, جس ہاؤس کی وہ پیداوار ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایک دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ بھی, اور اس کے بعد کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے اور اس بیان کو پرائم منسٹر اون کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیاسی بات تھی, وہ تو چھوڑے اس بات کو, اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بولا تھا, اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس مینس کہ پرائم منسٹر از سیئنگ دیٹ دس ہاؤس از, میرے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے, یا میں نے جو کہا چھوڑے یا جھوٹ ووٹ بولا جاتا ہے. پاکستانی سیاست ہی کہو نا اس کو. سوال یہ ہے اس کو پاکستانی سیاست ہی مانا جائے نا. یہ اگر ہمارے حکمران کا, ہمارے وزیر اعظم کا اپنا سٹینڈرڈ ہے تو اس ادارے کا احترام میں اور آپ کیا کریں گے, باقی لوگ کیا کریں گے, اور ہم سے حکمران یہ توقع کرتے ہیں. اپوزیشن کو کہا جاتا ہے, مسلم لیگ روز کہتی ہے کہ جی آپ پارلیمان میں آ کے بات کریں, اور پارلیمان میں تو خود وزیر اعظم کہتا ہے جو میں نے کہا وہ معتبر نہیں ہے, سیاسی بیان. سو میری گزارش یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ, سر میں دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں. ابھی ان کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے ویسے, اسی پہ چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں ان کو یاد کرانے لگا, اعتزاز احسن صاحب کا اور چودھری نثار علی خان کا آپس کا ملاقڑہ جو ہوا تھا, دس از واٹ یہ پارلیمنٹ ہے سر. چودھری نثار نے کتنے پولیٹیشینز پر الزام لگایا سر؟ کہا جاتا ہے, کہاں کبھی نہیں ہے. یا تو آپ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا. عدالت کے اندر جو کچھ پورٹرے ہو رہے ہیں نا, میں صرف اس پہ ایک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو مسلم لیگ کو یہ توقع ہے ہمارے حق میں کام آ جائے گا, فیصلہ آ جائے گا, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے, یا ان کے وکلا ایسی گھومن گھیری ڈالیں گے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے کہ یہ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں, ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی فیصلہ نہ ہو سکے بلکہ یہ تصدیقی عمل چل جائے اور یہ لمبا کام چلا جائے. اس کے علاوہ ان کی پوری کوشش ہوگی ان دو کے علاوہ کو پورے پاکستانی قوم اور وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے ویل وشر ہیں, ان سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کا نہیں پتا اور ایک پرائم منسٹر کو آن دا فلور آف دی ہاؤس قطری خط کا مینشن کرنا گوارا نہیں بنا, تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اور ایک اور چیز آج ججوں کو بڑا پریشان کیا تھا, کاشف ایک اور چیز قطر کیوں نہیں مینشن کیا, لکھی اسپیچ تھی. کاشف ایک اور چیز جو کہ کام پاکستانی, اگر ہمارے معاشرے سے اخلاقیات کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے تو رہ کیا جاتا ہے. اگر اخلاقی تقاضے معاشرے میں نہ ہو, یہ دیکھیں اخلاقیات کو آپ بائی پاس کریں گے تو آپ کی سیولائزڈ اپروچ اور انسانی تمام ناطے رتبے ختم ہو جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر کے اوپر یہ اخلاقی اگر تقاضے واقعی امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہی کافی ہے ان کے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں نا کر صاحب, ادھر اخلاقیات تو نام کی ہے نا. اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا, نہیں تو میں نے تھوڑی سی کیرا صاحب سے نا اجازت لے کے میں نے اس پہ بات کرنی تھی, کیونکہ کیرا صاحب نے یہ بات شروع کی اور بڑی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر سیاستدان جو ہمارے بچوں کے, جو ہمارے رول ماڈل ہی ہوتے ہیں نا, جو ہمارے اوپر رول کرتے ہیں, گورن کرتے ہیں, ان کے سیاسی اخلاقیات نیچے آئیں گی روزانہ ٹی وی ٹاک شوز میں, کالموں میں, یا پبلک اس پہ پرسپشن میں ان کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں گی, تو ملک آگے نہیں جائے گا. میری کیرا صاحب جیسے لوگوں سے کیا شکایت ہے, انہیں اعتزاز احسن سے بھی ہے, شہری رحمان سے بھی ہو سکتی ہے, اور بھی 2-4 ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے اندر, باقی چھوڑ دیں کہ نواز شریف صاحب کی مورلٹی کیا, یہ ان کی پارٹی کا کام ہے کہ وہ اس میں کوئی 2-4 لوگ اگر ہیں ظفر علی شاہ جیسے تو کر لیں بات. ان کا کام کیا تھا یا ہے, جو مایوسی ہوتی ہے تھوڑی سی آگے. ابھی آپ کے شو میں اگر میں یہ بھول نہیں رہا تو یہ 2 تھے اس وقت, راجہ پرویز اشرف صاحب اور فیصل صالح حیات, آپ کا شو تھا. کسی دن پوری آپ اپنے نا یہ بعض دفعہ اس میں دکھاتے ہوتے, کسی دن چھٹی کر جائے نا تو آپ وہ اپنے پرانے بیسٹ آف کاشف عباسی شو دکھاتے. کسی دن اس قوم کو نا راجہ پرویز اشرف اور یہ فیصل صالح حیات کا شو دکھائیں جو آپ میں ہوا تھا, اور فیصل صالح حیات اور راجہ پرویز اشرف جو قرآن لے کے آئے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کیرا صاحب سے
کہ جس بندے نے آپ کے لیے یہ کہے کہ زرداری صاحب ایسے، فلان ایسے، راجہ ایسے، گیلانی ایسے، آپ کی پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہے گا جو آصف علی زرداری کو کوسچن کرے گا ایکسیلنسی؟ کیونکہ ہماری پارٹی میں کوئی مورالٹی ہے؟ ہم لوگ کے بھیڑ بکڑے ہیں کہ جب چاہیں بڑا مسئلہ کیا ہے سر؟ پنجاب کے صدر کو پوچھا بھی نہیں کہ اعتزاز نے کہا نہیں، میرا خیال کسی کو نہیں پتا ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیرا صاحب سے، کیا ان سے پوچھا گیا جب فیصل صالح حجاج کو بلایا گیا؟ نمبر 1. اگر ان سے پوچھا گیا ان کی رائے کیا تھی؟ نمبر 3. کیا ان کا نہیں بنتا ہے کہ جب ان کی سی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا ویسے اس پہ بیٹھ کے احتجاج کریں کہ سر یہ پارٹی ہے، اس کے لیے بہت بڑے لوگوں کا خون ہے، بڑے لوگ پھانسیاں لگے، جیلوں میں گئے، شاہی قلعے بھگتے، آپ نے اگر اپنی ہی پارٹی میں ساری پولیٹیکل موریلٹیز کا وہاں پہ جنازہ نکال دیا ہے تو پھر تو میرا خیال بات ہے. اور کیرا صاحب اور اعتزاز صاحب اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک پبلک پرسپشن کمپیریٹیولی بہتر ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے. سم آف دیز پیپل. میں نے یہیں پہ قائرہ صاحب سے اس جلسے کے بعد 27 کے بعد پہلا پروگرام ہے شاید، لیکن یہیں بیٹھ کے چاند صاحب اپنی پارٹی پر تنقید کر کے جا چکے ہیں، اعتزاز صاحب جا چکے اپنی پارٹی پر تنقید، which is دیکھیں اس ماحول میں اتنا بٹ قائرہ صاحب کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا. میں اس کا سوال انڈورس کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسیپشن کر کے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم میں کوئی غلطی خرابی نہیں ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میری جماعت کے اندر اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے، پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر اتنا بڑا ڈکے ہو گیا ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، انہوں نے ایک اقتدار کی سیڑھی بنایا ہوا ہے جماعتوں کو، اس کے لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں چند ووٹ مل سکتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. ان کے اوپر بھی کوئی موریلٹی نہیں ہے اور یہ موریلٹی سوسائٹی نے کھڑی کرنی ہے. جہاں تک تعلق، اور سوسائٹی جب تک پریشر ڈیولپ نہیں کرتی، پبلک اوپینین ڈیولپ نہیں ہوتا اور ریفلیکٹ نہیں ہوتا. یہ تو نیور اینڈنگ بحث ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو راستہ دکھانا ہے یا سوسائٹی آپ کو راستہ دکھائے گی. بتانے لگو میں تو آپ کو دیکھتا ہوں راستہ دکھانے کے لیے. قائرہ صاحب میرے بھائی ذرا غور کرو، کتنے لوگ ہیں، میرا آخری جملہ سن لیں، میں سے نہیں ہوں یار. کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں قائرہ سے ہمیں یہ امید ہے، کیوں نہیں باقیوں سے امید ہے؟ بھائی میری گزارش سن لو، اس ملک کے اندر جو الیکٹورل پروسیس ہے یہاں وہ لیڈرشپ معیار نہیں ہے. ہمارے لوگ پلیز اگر مجھے میں سو سکتا We respect you, we expect a lot out of you. مجھے پلیز اب مجھے You are one of the very few people قائرہ صاحب مجھے نہ کہنا، مجھے پتا ہے میں کیا کہوں گا. پلیز Anyways, let's finish the argument. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. میں آنیسٹ ٹو گاڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنی بحث، جتنی تلخ بحث ہماری جماعت کی اور لیڈرشپ کے ساتھ ہماری ہوتی ہے وہ ہم میڈیا میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. ہم اپنے ان فورمز پہ کرتے ہیں جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ فورمز ہیں، جو ہمارے پاس اویلیبل فورمز ہیں. یہ میں کہنا کہ میری جماعت میں ساری خرابیاں. آپ سے مشورہ ہوا تھا؟ دیکھیں کاشف، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جب آپ سے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جماعتیں اس وقت پاور پالیٹکس میں چل رہی ہیں نا، یہ کسی اصول کی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ الیکٹیبل ڈھونڈ رہے ہیں، خان صاحب الیکٹیبل ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم لیگ الیکٹیبل ڈھونڈ رہی ہے. یہ کسی معیار کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں ہوتے. الیکٹیبلٹی کے ایشوز مختلف ہیں. میں کب انکار کر رہا ہوں معاشرے سے. بخاری صاحب ہم معیار کیوں مانگتے ہیں؟ اس معاشرے سے معیار میں معاشرے سے اس لیے مانگ رہا ہوں، کاشف یاد رکھو، اگر الیکشن ووٹ ڈالتے ہوئے، ٹکٹ دیتے ہوئے، ووٹ ڈالتے ہوئے، دونوں موقع پہ اگر غلط لوگوں کو آگے لایا جائے گا، غلط لوگوں کو ووٹ ڈالے جائیں گے، ان سے توقع کرتے ہو میں چور ہوں اور آپ مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ اپنے خلاف. بخاری صاحب آرگومنٹ. بخاری صاحب، معاشرے، اخلاقیات، معیار کون معیار سیٹ کرے گا سر؟ اس ملک میں ہر پارٹی کی صرف سیاستدان نہیں ہے، آپ اوپینین میکر ہیں. اس سے پہلے سیاستدان ہوتا تھا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اس ملک کا جج بھی ہے. آج تک اس ملک سے کرپشن ختم ہو چکی ہے. نہیں، کرپشن ختم ہو کیسے ہوتی ہے؟ آپ میں سے، آپ میں بھی بے شمار ہے، لیکن آپ کے ہمیں بے شمار. ہماری اکثریت کی آواز ٹی وی کے اوپر ہماری آواز میں جھول نہیں آ سکتا. لیکن ہر بندے کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں اگر میں یہاں بیٹھ کے کرپشن کی حمایت کروں نا، آج کروں، مجھے جس سے دن اٹھا کے کوئی سیاستدان کرپشن کی حمایت کرتا ہے؟ سیاستدان کو کرتا ہے؟ ڈر کے مارے کوئی نہیں کرے گا. بات کہہ رہا ہوں، کیرا صاحب منہ پہ بیٹھے ہیں، جب اپوزیشن میں تھے، پی ایس سی میں تھے، ہی پرفارمڈ ویل، دوستی تعلق بڑا اچھا تھا ان سے. یہ وزیر اطلاعات بنے، ایک دفعہ ملنے نہیں گیا میں ان سے. ریزن کہ کل کو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ جناب کہ آپ ملنے آ گئے. ایون شہری رحمان نے ان سے نہیں کہ پرویز رشید سے بڑا اچھا تعلق تھا. ہم تو ڈر کے مارے ان سے ملنے نہیں جاتے کہ کل کو یہ نہ کہیں آپ ہم سے آ کے چائے کی پیالی آ کے پی کے گئے. تو ہم تو اتنی کوشش کرتے ہیں یا کہیں ہاتھ ہولا نہ رکھنا پہ جائے. جب سے رہے ہیں ایکچولی ہوتا ہے، میں اپنے بہت سے دوست ہیں ہمارے جو ابھی حکومت میں ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ میں سے چند لوگ بہت اچھے ہیں، چند لوگ بہت خراب بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں تو بخاری صاحب کو ہے نا، بخاری صاحب معاشرہ لیڈ کون کرے؟ اس معاشرے کی بہتری کو کون لیڈ کرے گا سر؟ کاشف، جب پاناما لیکس کا نیا انکشاف ہوا تھا تو لوگوں نے سب سے بڑی بات یہ کی تھی کہ اس کے بعد مورل اتھارٹی نہیں رہتی ان لوگوں کے پاس جن کے نام اس کے اندر آئے ہیں کہ وہ اختیار میں رہیں. لہٰذا جو سوسائٹی
اخلاقیات کو مانتی تھی. جہاں سیاست میں اخلاقیات تھی آپ نے دیکھا کہ ان کے وزرائے اعظم ہوں چاہے ان کے وزیر ہوں, انہوں نے استعفے بھی دیے, وہ اقتدار چھوڑ کے چلے بھی گئے, ان کا احتساب بھی ہوا, سب کچھ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کی اخلاقیات جو ہے اس کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے, تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر آپ اس کے اندر جائیں, جو پارٹیوں سے سوئچ اوورز کرتے ہیں, جو الیکٹیبلز مائیگریٹری برڈز کی طرح ایک پارٹی سے اڑتے دوسرے میں, اس سے اڑتے واپس اسی پارٹی میں, یہ سب کچھ جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہاں اخلاقیات نہیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ چاہے آج کی ہے چاہے کل کی تھی چاہے پرسوں کی تھی, وہ سارے اخلاقی طور پر بینکرپٹ تھے اور بینکرپٹ ہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. یہ جو کلاسرا صاحب نے اشارہ کیا قاہرہ صاحب کی طرف, اس جیسے لوگ اب صرف آٹے میں نمک کے برابر مثال دینے کے لیے تو شاید آپ کو مل جائیں, لیکن میجورٹی جو ہے فرق ڈالنے کے لیے نہیں ملیں گے آپ کو. فرق ڈالنے کے لیے ایسے لوگ نہیں ملتے جو سیاست میں فرق ڈالیں. سر لیکن پارٹی کے اندر بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں 62-63 اور یہ سپریم کورٹ رہے گا, بھی اچھا ٹاپک ہے, جس وانٹ ٹو کنکلوڈ بھی اسی پہ کرنا چاہوں گا بریک کے بعد. پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آج زرداری صاحب, میاں صاحب, خان صاحب, فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کریں سیاہ اور سفید, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے فیصل صالح صاحب کی مثال دی. آج پیپلز پارٹی زرداری صاحب ان کو اگر پارٹی میں لائیں گے, کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جمہوریت تو ہے نہیں. کر سکتا ہے سر, کیا کریں, چھوڑ دیں پارٹی. کہیں کہ سر اگر آپ نے پارٹی اس طریقے سے چلانی اور ہمیں آپ کے ایکٹس آف کمیشن کے آپ کے فیصلوں کو ہم نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے, تو کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنی پارٹیز بچانے کے لیے. سر اب اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ایک طریقہ یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے بغاوت کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر کئی ساری خامیوں کو, ساری جماعتوں کا یہ ایشو ہے, ہم ایک بہتری کی طرف جاتا ہوا معاشرہ ہے, لڑائی لڑ رہے ہر سیکٹر میں, آپ کے سیکٹر میں, میرے سیکٹر میں کیونکہ پار بیٹھی ہے, میں پار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, یعنی سیاسی جماعت کو. سیاسی جماعت کے اندر یہ خرابیاں زیادہ ہو گئی ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. اب میں نے اپنے پاور سینٹر کی وجہ سے نا سر, پاور سینٹر سینٹرلائز ہو گئی ہے نا, پہلے ڈیوالو نہیں ہو سکتی. پاور سینٹر کی وجہ سے بھی اور پاور ریپرزنٹیشن کی وجہ سے بھی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جماعت چھوڑ کے باہر کھڑا ہو کے بہتر لڑائی لڑ سکتا ہوں کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے اپنے جماعت کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا آپ اپنا چینل یا کوئی اور اپنا چینل چھوڑ دے کیونکہ ہم مالک میں خرابیاں ہیں, یہ بھی اب سوال ہے ہمارے لیے بھی ہے. اس کو حل ہم نے تو سر ایک سیکنڈ, یو نو می ویری ویل کاشف, مجھے کہنے دیں میں نے چینل چھوڑے ہیں, یو نو اٹ. چھوڑے سیاست کے اندر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے وزارتیں چھوڑی ہیں, جنہوں نے جماعتیں چھوڑی ہیں, جنہوں نے لڑائیاں لڑی, بڑے لوگ ہیں. بریک کے بعد اس کا اب یہ بڑی بحث ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب آپ سے شروع کروں گا, اسلام آباد اسٹوڈیو میں آؤں گا. مورالٹی, ہم یہ فیبرک کی بات کر رہے ہیں, کہاں آ گئے ہم؟ اس کی وجہ تو ہم بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز, سینٹرلائزیشن, لیڈرشپ, لوگوں کا ووٹ ڈالنا, انہی لوگوں کا ووٹ ڈالنا, اس کو بدلیں گے کیسے؟ سائیکل کو کیسے الٹا کریں گے؟ دیکھیں کاشف, میں آپ کو ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 کا عمران خان کا جو لاہور کا جلسہ تھا, میں نے ریکارڈ پر ہے موجود, نکال کے فوٹیج دیکھ لیجئے, میں نے پروگراموں میں بیٹھ کے اپنے خود پروگرام میں نے کہا کہ آج شاید پاکستان کی سیاست میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور یہ کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ یقینی طور پہ وہ تبدیلی لے کے آئے گا جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر جب انہوں نے الیکٹیبلز کی تلاش شروع کر دی, اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ان سے 10 گنا زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں ایز الیکٹیبلز, جیسے کہ انہوں نے دوسری پارٹی سے. آپ نے ایک ایشو اٹھایا کہ پرائم منسٹر بے ایمان ہے, اس کی آف شور کمپنیز ہیں. آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے نام 3 دن کے بعد آئے, آپ نے آج تک انہیں پارٹی کے عہدوں سے نہیں ہٹایا. آپ توقع کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے چلا جائے. یہ اخلاقیات کی ڈکلائن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب تک اس طرح کا دوگلا پن, جب تک اس طرح کی منافقت ہماری سوسائٹی میں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں, ہمارے پولیٹیکل کلچر میں, ہماری جمہوریت میں رہیں گی, مجھے کوئی خیر کی توقع نہیں, نہ مجھے کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, جب آپ دوسرے میں کیڑے نکالتے ہیں تو پہلے اپنے کیڑے یا صاف کر لیں یا ان کو مار دیں. اپنے اندر کیڑے رکھ کے کسی دوسرے کے کیڑے مارنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نتیجہ نکلے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, کرپشن کی بات اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے, یہ بات غلط ہے. کرپشن کا کہانی تو ہم سن 47 سے سن رہے ہیں. قائد اعظم کا 1 سال چھوڑ دیجئے, اس کے بعد کرپشن سے ہماری پوری زندگی, ہماری پوری جمہوریت عبارت ہے, چاہے وہ لیکن کس نے کچھ کیا, چاہے وہ جمہوریت تھی. بخاری صاحب
ऑडिटर है, मेरे अच्छे ऑडिटर में से एक रहे हैं, कैद आजम से नहीं शुरू हुई थी। उनको जब आप बीमार थे ज़ियारत में, सॉरी मैंने कहा नहीं सर, मैं कर लिया अपने आप को। एक और बात कह रहा हूं सर, मैं उसमें जब ज़ियारत में थे और यहाँ से फैसलाबाद से उन्होंने मंगवाए, जो कर्नल उनके थे इलाही बाग साहब थे जो उनका इलाज कर रहे थे, ज़ियारत से कुक मंगवाए गए थे जिनको कैद आज़म का खाना पसंद था। ये बात मुझे उन्होंने बताई थी। गफूर मिर्जा साहब थे, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं यहाँ पे, तो आर्काइव्स में उन्होंने कुछ अर्सा काम किया और मैंने इस पे ये कॉलम भी लिखा, और भी मेरा ख्याल है उनके मुख्तार मसूद की किताब में भी इसका जिक्र है। तो कैद आज़म का एहसास हुआ कि ये जो फूड है ये तो वही है जो मैं बहुत पहले खाता था, मुझे पसंद थी। पूछा ये कहाँ से आए हैं, उन्होंने बताया जनाब इनको हमने वहाँ से ट्रैवल करा के ले आए हैं, बड़ी मुश्किल से बताया। जनाब कैद आज़म ने अपनी जेब से चेक निकाला, पेमेंट की, आज भी आर्काइव्स में फाइल के साथ वो चेक लगा। कैद आज़म ने ये काम नहीं किए थे, ये हम लोगों ने शुरू किए। लेट्स मतलब है कि जो चीजें हुई हैं, हमारा जो इसका बानी था इस मुल्क का कि अपनी जेब का खर्चा जो खाने का, उसने कहा ले कैसे हैं, उसने चेक चाय किया। का खर्चा भी अपनी जेब से दिया करते थे। वजाहत करनी जरूरी हो गई। कायद आज़म का नाम लेते हुए जब मैंने कहा, जब बुखारी साहब ने कहा, वो कायद आज़म की जात के बारे में नहीं, जो कायद आज़म ने 11 अगस्त की स्पीच में कहा था, चैलेंजेस टू द स्टेट के हवाले से। कायद आज़म तो बिलाशुबा बहुत बड़े कद काट। मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। देखिए कद काट मिसालें हमारे सामने हैं, तरीकाकार सबको पता है। आपसे मैं पूछूं करप्शन अच्छी है बुरी, पूरी असेंबली के 342 लोग कहेंगे बुरी है जी, खत्म होनी चाहिए, होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए जी, इसके ऊपर तो कर किया आपने, नहीं जी वो नहीं हमने की, ये नहीं की, ये क्यों होता? काशिफ, जब आपके मफादात वो प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएं, एक मिनट, आपके या लीडर के लीडर या किसी के भी, क्योंकि मफाद शायद ना हो। देखें सियासत में आज सबसे ज्यादा अजियत से हम गुजर रहे हैं, क्यों? जो पहली दफा पार्लियामेंट में आए, माजी का जितना गंद है उस तमाम का सामना हमें करना पड़ रहा है। आप में मॉरल करेज एक पार्लियामेंटेरियन, एक सियासी वर्कर में ये होनी चाहिए कि लीडर के आगे खड़ा हो। और मैं ये आपके औलाना आपके प्रोग्राम से कहता हूं कि खान साहब को बार हम कहते हैं कि खान साहब हमने अल्लाह को जान देनी है। आज खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब मानते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। मैं एक चीज, एक मिनट नहीं, रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस ये कि अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल कल्चर, आज जब मैं कायरा साहब की बात अच्छा चले मैं आपसे फिर, अब आपने खान साहब की मिसाल दे दी है, मैं एक सवाल पूछना हूं। जब आप देखते हैं खान साहब जाते हैं और वो लोग जिनके ऊपर जिनको आप स्टेटस को कहते थे, जो आज भी आपकी पार्टी छोड़ता है, वो वापस पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में जाता है, यानी वो स्टेटस को नहीं छोड़ रहा, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपनी पार्टी छोड़ रहा है। वो जब खान साहब उसको लेके आते हैं, वो कैसा लगता है आपको? सच्ची बात मैं आपको दिल से बताऊं, चैलेंज भी करते हैं हम, अपनी आवाज भी उठाते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। देखें सुनते इसलिए नहीं है कि आपको अपनी एक इमेज बिल्डिंग पहले करनी पड़ती है, बदकिस्मती से सियासत में और सियासी पार्टियों में। जब आपके पास बहुत बड़े महलात ना हो, पैसे ना हो, आप डिक्टेट ना करें, आपके पास अपना सॉलिड वोट ना हो, नोबडी टेक्स यू सीरियसली, और सबसे बड़ा मुनाफिक होना बहुत जरूरी है। मुसीबत यह है कि आज इनको, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, आज कायरा साहब को मैं क्यों आइडियलाइज करता हूं, मेरे जैसे नए यंग पार्लियामेंटेरियन, जब ये कोई गलत करते हैं काम तो उसका असर हम पे आता है। ये हमारी मॉरल करेज होनी चाहिए, चाहे हमें पार्टियों से निकाल दिया जाए। एक चीज, कलेक्टिव अप्रोच प्रिवेल करनी चाहिए, और अगर हमने इस मुल्क में जमहूरियत की सिमत सही करनी है और वाकई पार्लियामान को इज्जत देनी और सियासी वर्कर को खुदा के लिए हक बोलना पड़ेगा। और इसकी सबसे पहली मिसाल पार्टी का चेयरमैन होता है। ये होगा कभी कभी हमारी जिंदगियों में ये वक्त आएगा कायरा साहब जब हमारा लीडर पार्लियामेंट को और इज्जत देगा, मोरालिटी इखलाकियात की बात होगी, कहा जाएगा ये गलत है और गलत सबके लिए गलत है। काशिफ, एक है इंडिविजुअल बिहेवियर, कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, एक है उसकी सियासी बसीरत की सियासी जरूरतें। पाकिस्तान जैसे या किसी दुनिया के मुल्क में एक तरीका है तब्दीली का, जब समाज एक छलांग लगाता है तो या तो आप इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब के अपने डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान इनकलाब वाले माशरों में नहीं है। यहाँ इनकलाब उस तरह नहीं आएगा जिस तरह दुनिया में इनकलाब आए, ना उसके लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, सच्ची जो बात है। तो आप जंप लगा के इनकलाब के नारे तो लगा सकते हैं, इनकलाब की बातें तो कर सकते हैं, इनकलाब की तरफ नहीं जा सकते, ये हमारा अलमिया बना हुआ है। दूसरा काम है, दूसरा रास्ता है तदरीजी, कि आप बतदरीज उस सफर की तरफ चलेंगे। आज सोसाइटी में ओपिनियन मेकर आप भी हैं, शॉर्टकट कोई नहीं, मेरी बात सुन ले, सवाल शॉर्टकट कोई मुझे कर ले, छोटा सा तदरीज खराब क्यों हो रहे हैं कायरा साहब? ये बड़ी आला बात है, इसलिए खराब हो रहे हैं तदरीजी अमल का। मुझे थोड़ा देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो से पीपल्स पार्टी का सफर आसिफ जरदारी साहब तक, देखिए ये एक तदरीजी खराबी का अमल है। देखिए सिर्फ एक पार्टी नहीं सर, आप तमसील के तौर पे कह लें, चलो मैं इसको फिलहाल इस बहस में नहीं पढ़ता। सवाल ये है, जुल्फिकार अली भुट्टो वो थे जिनके बारे में, और उस वक्त ऐसे लोग थे, भुट्टो साहब जब हुकूमत में थे तो एक फ्रांसीसी प्रेसिडेंट को उन्होंने इनवाइट किया था, जिससे जब एटमी रिएक्टर का मुआहदा कराया गया
تو ان کو سطر کلفٹن میں رکھا گیا. اس گھر کے سارے جو برتن، پردے، فرنیچر، سب کچھ وہ فرینچ سٹائل میں رکھا گیا, جسٹ ٹو شو ہم کہ جی ہم فرینچ ہمارا بڑا پسندیدہ ماحول ہے, ایک کارڈیل ایٹماسفیئر دینے کے لیے. ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو صاحب عطاب میں تھے تو ان کی بہت ساری چیزیں ڈگ کی گئی. تو یہ بھی کہا, پتہ چلا کسی نے میرے جیسے نے کہا ہوگا نا جی وہ یہ بھی ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جی تحقیق کرو. یہ تو پکڑے گئے بھٹو صاحب, کیونکہ وہ بل جو ہے اگر وہ اسٹیٹ نے پے کیا تو ان کا پرائیویٹ گھر تھا. جب ڈگ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کئی لاکھ روپے کا بل تھا, وہ بھٹو صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ سے گیا ہوا تھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا, تو پھر آپ میری بات انڈورس کر رہے ہیں. میں بات آپ کی انڈورس یہاں پر آپ کے وزیر اعظم نے ترکی کے وزیر اعظم کا دیا ہوا ہار اپنی جیب میں ڈال لیا جو اس نے فلڈ وکٹمز کے لیے دیا. یہ ہے آپ کا میں کبھی اس سے انکاری نہیں ہوں, میں ٹوٹیلٹی میں بات کر رہا ہوں. میں صرف ایک سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاشرے میں ایک ادارہ ہے ایسا جس میں آپ نے لوگ چن کے لانے ہیں, اور وہ ہے جوڈیشری. اس معاشرے کی جوڈیشری نے کھڑا ہونا ہے. الیکشن پروسیس کے اندر جس طرح لوگ آتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ برادریوں پہ, دھڑوں پہ, پیسوں پہ, کلاشن کوفوں پہ, اسی بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملتے ہیں. بالکل ملتے ہیں. Somebody has to stand up for the weaker ones. لیکن کاشف جو لوگ اس بنیاد پہ آتے ہیں, جب اقتدار ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اپنے ہاتھ کاٹتے نہیں ہیں. کوئی چند افراد جوڈیشری کے ہیں نا, ان کے کوئی مفاد نہیں ہے. انہوں نے کسی سے ووٹ نہیں چاہیے, نہیں ہو سکتے نہیں, اس لیے کہ وہ بن گئے نا. لیکن کیسز میں انہی عدالتوں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا. کیا بات کر رہے ہیں؟ 10 سیکنڈ پھر آخری کیا اس سے پہلے کسی میں اخلاقی جرت تھی کہ ایک وقت کا ڈان الطاف حسین, اور کیا آج کی اس اسٹیبلشمنٹ, آج کے اس پرائم منسٹر اور اس کے نیکسس کو چیلنج کرنا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پارٹی کے اندر نہیں سیاسی بھٹو صاحب کو کیا گیا, کوئی نہیں آیا, ضیاء الحق کو کیا گیا, بڑے شمار لوگوں کو کیا, ہم تو پھانسیاں لگے اس پہ. جی یہ جوڈیشری کا کام نہیں تھا, یہ اچیومنٹ جوڈیشری کی نہیں ہے, یہ فوج نے اور رینجر نے کیا جو کچھ الطاف حسین کے ساتھ ہوا. اس کو ایکسپوز کیا. سر میں فیڈرل گورنمنٹ کو دوں گا سر. میں اس دن لاہور, اس دن کراچی میں تھا, الطاف حسین بہت ایکسپوز لیکن یہ آپریشن بھی کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں جی. اس کا میرا کتنے سالوں سے. سر میں سمپل سی, میں ایک مثال چھوٹی سی دوں اگر اجازت دیں پلیز. انہوں نے بات کی اس کے اوپر, کیونکہ میں عام آدمی پارٹی کا رائز دیکھے دلی میں, اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کو الیکٹریٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, 2 سیٹیں, اور اس کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے. اس نے حکومت چھوڑ دی, کہا ختم ہو گیا. الیکٹیبل نہیں ڈھونڈے اس نے, صرف 2 ہاری اگلے الیکشن کے اندر. پہلے الیکشن میں 2 ملے, 2 ہاری. عمران خان ڈریل ہوئے ہیں بڑے برے طریقے سے. ان کو جو میں پولیٹیکلی طور پر زیادہ انہوں نے کیا ڈریل کیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو کریڈٹ دیں, جو پی ایم ایل کیو کا اور پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے ان کے تمام سیاسی سکریپ تھا اکٹھا کر کے لے آئے. خیر وہ تو اس میں بات کرتے رہے. کہہ رہا صاحب کو جب بھی ٹی وی پہ ہے نا 2-4 لوگ ہیں جن کو میں بیٹھ کے سنتا ہوں اور وش کرتا ہوں, یہ پولیٹیشین نہ ہوتے, یہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے. جتنی اچھی گفتگو کریں گے, مطلب ان کے پاس لاجکس ہیں, ریزنز ہیں, آرگومنٹس دیں گے. میں ان کو سنتا ہوں نا, ہمیشہ ان کو سیاستدان کے طور پر نہیں سنتا, ان کو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پر سنتا ہوں. میں خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیشین کو ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے. انہیں صرف محض ایک کہانی میں نہیں کہوں گا, مطلب محض ہمیں یہ مانتے بھی ہیں, یہ تھیوریز بھی ہمیں سمجھاتے ہیں, یہ ہمیں یہاں پہ ان کی ڈیفینیشن بھی سمجھاتے ہیں. ان کا کام ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ان کا کام ڈیفائی کرنا ہے. جہاں پہ سمجھنے پرابلم آ رہے ہیں ان کو کہیں کھڑا ہونا پڑے گا. محض یہ مجھے کیل کر لینے سے, آپ کو کیل کر لینے سے بات نہیں بنے گی. جو مارل ڈکے جس کی بات کہہ رہے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ سٹینڈ لینے پڑیں گے, کچھ سیکریفائسز کرنی پڑیں گی, کچھ آپ کو پرسنل ہٹ لینے پڑیں گے سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے. آپ کی یوتھ, لاسٹلی سر, ہماری یوتھ پتہ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے. ہماری یوتھ ہمارے پولیٹیشین سے, ایون ہم شاید جرنلسٹ سے یا بہت سارے پالیسی میکر سے آگے نکل گئے. لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا لاؤ, آپ ہمارے ساتھ آگے سیم ٹریٹمنٹ کرو. ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. 5 سیکنڈ جملہ صرف اتنا ہے کلاسرا صاحب, میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اپنی جماعتوں کے اندر بڑی لڑائیاں لڑتے ہیں. صرف یہ ہے ایک لڑائی ہے جو میں سامنے کھڑے ہو کے پبلک میں لڑنی شروع کر دوں, اس کا نقصان زیادہ ہوگا. آخر میں کلوزنگ اس بات پہ کروں گا جو روف صاحب کہہ رہے ہیں, ینگ جنریشن اب آپ سے بہت کچھ مانگ رہی ہے. برائے مہربانی یہ مت سوچیں کچھ دینا پڑے گا اب آپ کو, بڑا ٹائم ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.